بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ایک لفظ کی ایک سے زیادہ معانی ہو سکتی ہیں، تو آیا یہ ممکن ہے کہ ایک دفعہ لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس سے ایک سے زیادہ معانی مراد لی جائیں؟ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، استعمال اللفظ فی اکثر من معنی، یعنی لفظ کا ایک معنی سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا إِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى أَكْثَرِ مِن مَعْنَى فِي اسْتِعْمَالٍ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِهِ، یعنی لفظ کا استعمال کرنا ایک معنی سے زیادہ معانی میں، اور وہ بھی استعمال واحد میں، یعنی آپ ایک دفعہ لفظ بولتے ہیں اور اسی ایک دفعہ بولنے میں زیادہ معنی مراد لیں، آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ فالظاہر عدم جوازہ، کہتے ہیں ظاہر یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ کو ایک دفعہ استعمال کریں اور زیادہ مراد لیں۔ البتہ یہ نقطہ ذہن میں ہو کہ اگر استعمالات متعدد ہوں تو یہ معانی بھی لی جا سکتی، ایک دفعہ استعمال کیا ایک معنی مراد لی، دوسری دفعہ استعمال کیا دوسری معنی، تو یہ ممکن ہے، لیکن ایک استعمال میں زیادہ معانی لینا ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی اس طرح دیتے ہیں لأن ذلك راجع إلى أهل اللسان ولم نرهم استعملوا ذلك، کہتے ہیں کہ لفظ کا زیادہ معنی میں استعمال ہونا یہ اہل لغت اور اس زبان کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے مربوط ہے، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہو، ہم نے نہیں دیکھا کہ علماء نے جو اہل لغت ہیں وہ ایک استعمال کیا اور زیادہ معنی لی ہوں۔ اور اسی طرح وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ استعمالُ، قرآن میں اور روایات اور احادیث میں بھی ایک لفظ جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، زیادہ معانی اس سے مراد نہیں لی گئی ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے یا یہ سوال کرے کہ بھئی قرآن میں ایک آیہ کریمہ ہے، وہاں لفظ یسجد ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے لیکن بہت ساری مراد معنی لی گئی ہیں۔ وما یتوہم منہ ذالک، اور وہ چیز جس کا وہم کیا گیا ہے کہ بھئی یہ بہت ساری معنوں میں استعمال ہوا ہے، کقولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بتحقیق اللہ کو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سجدہ کرتے ہیں؟ تو یہ سجدہ کرنا آسمان اور زمین کا، جو مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں ان کا سجدہ ایک طرح کا ہوتا ہے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج، چاند اور ستارے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا سجدہ کرنا بھی ایک دوسری طرح کا ہے۔ والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، پہاڑوں کا، درختوں کا، حیوانوں کا، اور اسی طرح جو بہت سارے انسان ہیں، تو ہر کسی کا سجدہ جو ہے وہ ایک الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، آسمان و زمینوں کے جو رہنے والے ہیں ان کے سجدے ایک اور طرح۔ تو دیکھیں اس طرح ایک لفظ یسجدو ہے اور بہت ساری معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں فَمَحْمُولٌ عَلَىٰ إِرَادَةِ مَعْنًى عَامٍ لِلسُّجُودِ، کہتے ہیں یہ مشترک معنوی کی طرح ہے کہ یہاں
سجدہ جو ہے ایک عام معنی میں اور ایک کلی معنی میں جو سجدے کے لیے ہے اس میں استعمال ہوا ہے، وَهُوَ الْخُضُوعُ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، اور وہ معنی جو ہے وہ سجدے کی یہاں خضوع سے ہے، یعنی ایک عام معنی ہے، پھر وہ خاضع ہوتے ہیں خدا کے سامنے. اب وہ سماوات، ارض اور شمس یہ جو ہے وہ سارے اس خضوع کے مصادیق ہیں، یعنی معنی ایک ہے. یہ جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں یہ الگ الگ معانی نہیں ہیں بلکہ اس کے مصداق اور افراد ہیں. لہذا پس یہاں ثابت نہیں ہوتا کہ سجدہ جو ہے وہ بہت ساری معنی میں ہونا، اس کی معنی ایک ہی ہے. بہرحال پھر کہتے ہیں وَعَلَىٰ كُلٍّ فَالتَّعَمُّقُ فِي مِثْلِ هَٰذَا الْمَسْأَلَةِ قَلِيلُ الْجَدْوَىٰ، کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں زیادہ غور و فکر کرنے کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ احکام کے بارے میں، اور جتنی بھی آیات احکام ہیں وہاں پہ ایک ہی معنی مراد لی گئی ہے کہ لأنه لم تحمل آیات الاحکام اخبارها على اکثر من معنی بلا اشکال. کہتے ہیں اس لیے کہ جو آیات احکام ہے جو اصول فقہ میں بھی اور فقہ میں ہماری بحث ان سے ہے، اور جتنی بھی روایات ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک معنی سے زیادہ معانی پر حمل نہیں کی گئی ہیں. تو لہٰذا اگر بحث کی بھی جائے تو ہمارے علم اصول سے جو ہے وہ مربوط نہیں ہوگی. اس کے بعد وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِ مَعًا، کہتے ہیں یہ تو وہاں تھا کہ مثلا جس طرح مشترک لفظی تھا، ایک لفظ کی مختلف معانی تھی. اچھا اسی طریقے سے لفظ جو ہے وہ ایک معنی حقیقی مراد لیں اس سے، اور ایک معنی مجازی ایک ہی استعمال میں، تو کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے. فَمِثْلُ ذَلِكَ، اذن وہ بھی اسی طرح ہے کہ مثلا وہ بھی جائز نہیں ہے. لأن الکلام فی جوازہ عند اہل اللسان، کیونکہ اس کا جائز ہونا جو ہے وہ اہل لسان کے پاس ہے، یعنی اگر انہوں نے استعمال کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک لفظ جو ہے وہ معنی حقیقی اور مجازی میں ایک ہی دفعہ استعمال ہو سکتا. لیکن وَلَمَّا لَمْ نَظْفُرْ بِاسْتِعْمَالِ لَهُمْ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، لیکن ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے اس بات پر کہ دیکھیں کہ بھئی ان علماء نے جو ہے وہ ایک لفظ کو معنی حقیقی اور مجازی میں بھی استعمال کیا ہو. جب یہ انہوں نے استعمال نہیں کیا تو علمنا انہ غیر جائز عندہم، تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کا ایک دفعہ استعمال کرنا اور اس سے حقیقی اور معنی دونوں ہم مجازی دونوں مراد لیں، یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو لہذا جس طرح ایک لفظ اپنی تمام معنی حقیقی میں اس سے وہ تمام معنی ایک دفعہ میں استعمال مراد نہیں لے سکتے، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے لفظ سے اس کی معنی حقیقی اور مجازی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ مراد نہیں لے سکتے. اب فرماتے ہیں کہ بعض نے جو ہے وہ دلیلیں دی ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ عقلی دلیل دی ہیں. تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَظْهَرُ مِنْ حُجَجِ بَعْضِ الْمُجَوِّزِينَ وَالْمَانِعِينَ مِنْ إِرْجَاءِ النِّزَاعِ إِلَىٰ أُمُورٍ عَقْلِيَّةٍ، کہتے ہیں کہ البتہ وہ ادلہ یا وہ دلائل جو بعض علماء نے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ استعمال جائز ہے، یا کچھ نے جو کہا ہے کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے، تو انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ انہوں نے اس بحث کو جو ہے امور عقلیہ کی طرف لے گئے ہیں اور ادلہ عقلیہ دی ہیں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْأُصُولِ ذَلِكَ، کہتے ہیں علم اصول کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس میں امور عقلیہ میں اس کو بحث کریں، کیونکہ یہ بیشتر منطق اور فلسفے میں جو ہے وہ امور عقلیہ سے بحث کی جاتی ہے. تو لہذا اصولی کی شان نہیں ہے کہ فی مثل هذه المسألة الراجعة إلى الاستعمال اللفظ عند اہل المحاورات، کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مربوط ہوتا ہے کہ بھئی لفظ کو اس کے جو اہل محاورات اور جو علماء لغت ہیں ان کے استعمال کو دیکھیں. تو لہذا اس مسئلے میں اس امور عقلیہ اور دلیل عقلیہ کو جو ہے وہ لانا جو ہے یہ اصولی کی شان نہیں ہے.
اور اس سے برتر کہتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ فَلَا يَمْنَعُ الْعَقْلُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعَانِيهِ جَمْعًا۔ اس بات کی طرف آتے کہ بھئی یہ امور عقلیہ میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اہل محاورات کے پاس استعمال درست ہوتا تو پھر عقل جو ہے کوئی منع نہیں کرتا کہ مثلا ایک لفظ مشترک اپنی تمام جتنی بھی اس کی معنی اس میں استعمال ہو۔ لہذا کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ عقلاً جو ہے نہیں ہو سکتا، عقل جو ہے وہ اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ بھئی جو اہل محاورات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ لہذا اگر اہل محاورات اگر اس کو درست قرار دیتے ہیں تو لہذا عقل جو ہے وہ منع نہیں کرتا کہ لأن لفظ المشترک وضع لكل معنى من معانیه بوزن مستقل لا بشرط شيء من وحدة وغيرها۔ کہتے ہیں اس لیے عقل منع نہیں کرتا، کہتے ہیں لفظ جو مشترک ہے، مثلا جس طرح مثال دی تھی کلمہ یہ عین تھا، تو یہ جتنی بھی اس کی معانی ہیں ان میں سے ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا تھا، اور یہ الگ الگ وضع کرنا بھی جو ہے وہ کوئی شرط نہیں تھی اس میں کہ بھئی فقط جو ہے وہ اس کو جب استعمال کیا جائے گا تو فقط یہ ایک معنی مراد لی جائے گی، یعنی وہ وحدت کی شرط نہیں تھی وہاں پر، وہ فقط ہر ایک معنی میں الگ الگ وضع کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا جب وضع کیا گیا ہے ساروں میں تو استعمال کیا جا سکتا ہے، ساری معانی مراد لی جا سکتی ہیں ایک ہی استعمال میں، کوئی اس میں عقل جو ہے وہ منع نہیں کرتا۔ وربما کان الواضع متعدداً، بلکہ ممکن ہے کہ یہ جو معانی ہیں وہ ہر ایک اس معنی کا واضح جو ہے وہ الگ الگ ہوں، جس طرح مثالیں دی تھی قبائل مختلف ہوتے تھے، ہر قبیلے کے کچھ الفاظ ہوتے تھے، پھر اس طرح جو ہے وہ مشترک کی وجود میں آنا بھی ممکن تھا، تو لہذا یہ کوئی عقل منع نہیں کرتا کہ بھئی یہ ممنوع ہو مثلا، تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک اہل محاورات سے مربوط ہے۔ ومعنى استعمال اللفظ في معناه هو اختار المتكلم للمعنى المقصود له حين النطق باللفظ الموضوع لذلك المعنى۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھئی ایک لفظ کو استعمال کریں اور زیادہ معنی لیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی لفظ کو استعمال کرنا اس کی معنی میں سے مراد یہ ہے کہ متکلم اس معنی کا ذہن میں خطور لائے یا ذہن میں لائے اس معنی کو، وہ معنی جو مقصود ہے یا جس معنی کا قصد کیا گیا ہے، جب وہ لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مراد جو ہے آنکھ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے رأیت عیناً، میں نے عین دیکھا، تو کہتے ہیں جس طرح ایک معنی ذہن میں لا سکتے ہیں اسی طرح ایک سے زیادہ معنی بھی ذہن میں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، استعمال ہو سکتا ہے اگر اہل محاورات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ فَأَيُّ اسْتِحَالَةٍ فِي اِخْتِيَارِ الْمُتَكَلِّمِ لِمَعْنَيْنِ، جس طرح ایک معنی ذہن میں لا سکتے ہیں تو کیا محال ہے کہ بھئی متکلم دو معنیوں کو ذہن میں لائے ایک ہی استعمال سے۔ مثلا حین تلفظ، جب وہ تلفظ کرتا ہے بلفظ المشترک، لفظ مشترک کو جو ہے الموضوع لہما، جو ان دو معنیوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس طرح وہاں قرق کی مثال دی تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کوئی عقلاً ممنوع ہے۔ کما نرا امکان ذالک بدیہی من انفسنا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک واضح اور ممکن ہے کہ متکلم دو معنیوں کو ذہن میں لا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا مُرَادُ الْأَوَائِلِ الَّذِينَ حَرَّرُوا مَوْضِعَ النِّزَاعِ فِي حَالِ ذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا ذَلِكَ۔ اور کہتے ہیں کہ علماء جو پہلے جو علماء تھے انہوں نے جب اس بحث کو، اس مسئلے کو چھیڑا تھا کہ بھئی ایک لفظ کو ایک ہی استعمال میں ایک معنی سے بیشتر معنی میں استعمال جائز ہے یا نہیں، تو ان کا بھی مراد یہی تھا کہ آیا یہ اہل محاورات کے نزدیک ممکن ہے یا نہیں ہے، کوئی عقلی مسائل ان سے مراد نہیں تھے، تو لہذا کہتے ہیں کہ جو اوائلین تھے انہوں نے جو اس بحث کو جو ہے تحریر کی تھی تو اس سے بھی ان کی مراد یہی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ وَأَمَّا تَطْوِيرُ الْكَلَامِ فَوْقَ هَذَا فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضِعِ النِّزَاعِ كَمَا أَنَّ تَصْوِيرَ الْاِسْتِحَالَةَ فِيهِ شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيهِيَّةِ۔
اب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طولانی کرنا یہ جو ہے موضع نزاع جو ہمارا تھا اس سے خارج ہو جانا ہے، اس کو امور عقلیہ میں لے جائیں یا اور مباحث اس میں مطرح کریں، تو یہ جو ہے وہ ہم بحث سے الگ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اس کو یہ کہنا کہ یہ اصلاً محال ہے اور ممکن نہیں ہے، تو یہ بھی شبہ فی مقابل البدیہہ، یعنی ایک واضح چیز کے مقابلے میں شبہ کرنے کے مترادف ہے۔ جو مثلا جس طرح کوئی کہے کہ مثلا بھائی دن نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایک ایسی بدیہی واضح چیز ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ کہیں کہ یہ محال ہے، تو یہ شبہ فی مقابل البدیہہ ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ حَوْلَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِ مَعًا، اور اسی طریقے سے ایک لفظ کو اس کی معنی حقیقی یا جو ہے وہ معنی مجازی میں استعمال کرنا، اس کی بھی وہی جو ہے وہ بحث ہے کہ بھئی اگر اہل محاورے جو ہے وہ اگر اجازت دیتے تو یہ کوئی محال نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے اور ایک لفظ سے ایک معنی مراد لیتے ہیں یا حقیقی یا مجازی، تو لہٰذا حقیقی معنی اور مجازی معنی ایک دفعہ باہم جو ہے مراد لینا یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس بحث سے کچھ اور مربوط مباحث ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔